نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگر ایک آدمی کی گود میں درہم روپے بھرے ہوں اور ان کو برابر تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا آدمی برابر اللہ کا ذکر کر رہا ہو، تو اللہ کا ذکر کرنے والا اس درہم یا روپے تقسیم کرنے والے سے افضل ہے۔ تو محترم ناظرین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی گود میں صبح پیسے بھر لیں، درہم یا روپے یا ڈالر جو بھی آپ کے پاس ہے، آپ نے اپنی جولی میں بھر لیں اور رستے میں بانٹتے جائیں، سب کو دیتے جائیں، اللہ کے رستے میں سب کو دیتے جائیں، صدقہ خیرات کرتے جائیں۔ لیکن آپ سے افضل وہ ہوا جو اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ تو پھر کیوں نہ اللہ کا ذکر ہر وقت زبان سے کیا جائے، جس میں مال بھی نہیں لگتا، پیسہ بھی نہیں لگتا، بس آپ کی زبان چلتی ہے، کوئی چیز آپ کی نہیں لگتی اللہ کا ذکر کرنے میں۔ تو برابر ہر وقت جو ہے اللہ کا ذکر آپ کی زبان سے جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بحشت کے سبزہ زاروں میں گزرا کرو تو سیر ہو کر چر لیا کرو، یعنی ذکر اللہ کی نعمت خوب اچھی طرح حاصل کر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، بحشت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، ذکر کے حلقے یا مجمع۔ ایک اور حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آج تمام اہل معاشر کو معلوم ہو جائے گا کہ کرم و عزت و احترام کے لائق کون لوگ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عزت و احترام کے لائق کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مسجدوں میں ذکر کی مجلسیں منعقد کرنے والے ذاکرین ہیں، یعنی کہ جو ذکر کے حلقے بناتے ہیں، لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ اکیلے ذکر کرتے ہیں یا سب لوگ مل کے ذکر کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ہر آدمی کے دل کی دو کوٹھڑیاں ہوتی ہیں،
ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسری میں شیطان۔ بس جب وہ شخص اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنی چونچ اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، یعنی اس کے دل پہ مسلط ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر سورج نکلنے تک وہیں بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعتیں اشراق کی پڑھیں، پھر مسجد سے واپس آیا تو اس کو ایک حج اور ایک عمرہ کی مانند اجر ملے گا۔ حج اور عمرے کا پورا اجر اور عمرے کا پورا حج اور عمرے کا پورا اجر ملے گا۔ اسی روایت کے دوسرے الفاظ وہ ہیں کہ ایک حج اور ایک عمرہ کا اجر لے کر مسجد سے واپس ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، ذکر اللہ سے غافل لوگوں کے ماحول میں اللہ کا ذکر کرنے والا اس مجاہد کی مانند ہے جو میدان جنگ سے بھاگنے والوں کی جماعت میں ثابت قدم رہا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی جماعت کسی بھی مجلس میں جمع ہوئی اور اللہ کا ذکر کیے بغیر وہاں سے منتشر ہو گئی تو یوں سمجھو کہ وہ ایک مردہ گدھے کی ناش پر سب جمع ہوئے تھے اور اسے کھا کر منتشر ہوئے، اور ان کی یہ مجلس قیامت کے دن کے لیے بڑی حسرت و افسوس کا باعث موجب ہوگی۔ تو محترم ناظرین، ہر وقت جو ہے اللہ کا ذکر کیا کریں، آپ کا ہاتھ سے کام کریں اور زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ یقین کریں اللہ کا ذکر کرنا اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین طریقہ ہے۔ بات کرتے ہیں نا جی اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جائے، یقین کریں اللہ کا قرب صرف اور صرف یہی طریقہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو ہر وقت یاد کیا جائے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان لگایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہے یا کوئی نہیں جاننے والا، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کا بہت ہی محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک، خلیجی ریاستوں میں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں ضرور حصہ ڈالیں۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا، اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی گنا بڑھا کے واپس کرتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، اور جو دنیا میں خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا۔ بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، اس لیے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں اور اپنے لیے اللہ کا آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ آپ کی آسانی کے لیے آپ اپنے کاروبار میں سے یا اپنی سیلری میں سے 5% یا 10% نکال کے ہر مہینے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، اس طرح آپ کو بہت آسانی ہوگی خرچ کرنے میں۔ یقین کریں بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ نیچے ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر موجود ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ذکر اللہ سے غافل لوگوں کے ماحول میں اللہ کا ذکر کرنے والا اس مجاہد کی مانند ہے جو میدان جنگ سے بھاگنے والوں کی جماعت میں ثابت قدم رہا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی جماعت کسی بھی مجلس میں جمع ہوئی اور اللہ کا ذکر کیے بغیر وہاں سے منتشر ہو گئی تو یوں سمجھو کہ وہ ایک مردہ گدھے کی ناش پر جمع ہوئے تھے اور اسے کھا کر منتشر ہوئے،
اور ان کی یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے بڑی حسرت و افسوس کا موجب ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، جو شخص بھی کسی راستے پر کسی کام کے لیے چلا اور اسی اثناء میں اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ غفلت اس کے لیے حسرت و حرمان کا موجب ہوگی، اور جو شخص بھی اپنے بستر پر لیٹا اور اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ غفلت اس کے لیے حسرت و حرمان کا موجب ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو اس کا نام لے کر آواز دیتا ہے کہ اے فلاں پہاڑ، کیا تیرے پاس سے کوئی ایسا آدمی گزرا ہے جس نے گزرتے وقت اللہ کا ذکر کیا ہو؟ تو جب وہ جواب میں کہتا ہے کہ ہاں تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس کو مبارکباد دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے سورج، چاند، ہلال اور ستاروں اور سایوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور ہر وقت اور ہر موقع کے مناسب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا قیامت کے دن فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قیامت کے دن جنت والے کسی چیز پر افسوس نہ کریں گے بجز اس گھڑی کے جو ان پر گزر گئی اور اس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، کہ اے کاش میں اس گھڑی میں بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے اور اس کا اجر و ثواب پا لیتے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ تم اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تم کو دیوانہ کہنے لگیں۔ تو محترم ناظرین، اللہ کا ذکر یقین کریں، کوئی آپ سے پیسے نہیں لگ رہے، کوئی آپ کا نقصان نہیں ہو رہا، آپ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ کام کرتے جائیں اور زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ جو بھی آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جیسے آپ کو آسانی لگے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، جو بھی آپ کو ذکر آسان لگے آپ کرتے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت درود پڑھتے رہیں۔ یقین کریں، ایک لمحہ نہ ضائع کریں، اپنی زبان کو ہر وقت جو ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ تر رکھیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔